تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ ایک دفعہ توبہ کرے اور پھر اس کے بعد بیٹھ جائے، اس کے بعد یہ سوچے کہ بس یہ توبہ کافی ہے۔ توبہ کرنے کے لیے گناہ کا انتظار نہیں کیا جاتا، کتنا بڑا تہجد گزار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، بار بار اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو اس کو بھی بار بار توبہ کرنی چاہیے۔ یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں جی، میں نے تو گناہ کیے ہی نہیں۔ توبہ کے لیے گناہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بار بار توبہ کرنی چاہیے۔ علامہ رومی رحمہ اللہ نے ایک خاتون کا واقعہ لکھا ہے مثنوی شریف میں، لکھا ہے کہ وہ کہیں راستے میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے اس خاتون کو سمجھایا اور اسے کہا کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو تو جہنم سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس خاتون نے اس آدمی سے کہا کہ آپ پہلے مجھے وضو کا طریقہ تو بتا دیں۔ اس آدمی نے اس کو وضو کا طریقہ بتا دیا، وضو کروایا اس کو، پھر اسے نماز کے بارے میں بتایا، پھر اس نے نماز پڑھی۔ اچھا، 1 سال کے بعد وہ آدمی وہاں سے گزرا تو وہ عورت اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پوچھا کہ جو میں نے نماز کا آپ کو کہا تھا، عبادت کا کہا تھا، کیا آپ پابندی کرتی ہیں ابھی تک؟ تو عورت نے کہا کہ میں تو ابھی تک پابندی کرتی ہوں، عبادت بھی کرتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ وضو کا طریقہ بھی یاد ہے؟ اس عورت نے کہا وضو تو وہ جو آپ نے کرایا تھا وہی وضو ہے، میں نے دوبارہ تو وضو کیے ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ آپ کا عجیب وضو ہے، 1 سال ہو گیا اور آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے ابھی تک، وہی وضو آپ کا باقی ہے۔ تو ہماری توبہ بھی اس عورت والا وضو ہے، ایک دفعہ توبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد توبہ کے قریب جاتے ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض دفعہ ایک دن میں 70 دفعہ توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اور ایک دن میں 100 دفعہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے بھی استغفار بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔